أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اہتمام فرمایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس میں یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس پر اعتماد نہیں رکھتا ہوں، یہ تو برائی کا حکم کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت جس پر رحم کرے وہ بچ سکتا ہے گناہ سے۔ اللہ نے مجھے بچایا ہے، ان ربی غفور الرحیم، اور نفس کی تینوں قسمیں میں کل بتا چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر کسی گناہ سے بچ جائے اور اس کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر ناز نہ کرے کہ میں بچا ہوں، بلکہ منسوب کریں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے گناہ سے، اور کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، سامنے والے کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ بہت بری بلا ہے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھا، مسلمان کو حقیر سمجھا۔ بعض ہمارے بزرگان کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کافر کو بھی انجام کے اعتبار سے برا نہ سمجھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو کلمہ کی توفیق دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے اور ہم پکڑے جائے، اس لیے انجام کے اعتبار سے فی الحال وہ بدھ کی پوجا کر رہا ہے، اس میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اچھا ہوں، لیکن انجام کے اعتبار سے معلوم نہیں اس کو کیا توفیق ملتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری برات ہو گئی ہے اور اب بادشاہ کے پاس جانا ہے، تو بادشاہ نے یہ کہا سب کرنے کے بعد کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، ان کو خاص اپنے کام کے لیے میں رکھوں گا۔ اس شخص کو بلاؤ، خواب سننے کے بعد میں اس کو اپنے خاص کام کے لیے رکھوں گا، یعنی میں ان کو اپنا مشیر بناؤں گا، مشیر خاص، مشورہ دینے والا۔ اور جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی، فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پاک دامانی اور تقوی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے بچانے کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ مصر نے
جب یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا تو بغوی نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کا کاشف یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے اور دربار میں جانے سے پہلے یہ دعا فرمائی جو حدیث میں ہے، حسبی ربی من دنیایا وحسبی ربی من خلفہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ. یہ دعا کی اور پھر بادشاہ کے پاس پہنچے. دعا کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے. حسبی ربی من دنیا، میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے. حسبی ربی من خلفی، من خلقی، خلفی نہیں من خلقی ہے، ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے. عز جارہ وجل ثناؤہ، جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ انہوں نے دعا کی. اور جب وہاں پہنچے بادشاہ کے پاس تو عربی زبان میں سلام کیا. حالانکہ ان کی زبان عبرانی تھی لیکن انہوں نے عربی زبان میں سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بادشاہ کے لیے دعا کی عبرانی زبان میں. عربی زبان میں سلام کیا اور عبرانی زبان میں بادشاہ کے لیے دعا کی. بادشاہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی نہیں جانتا تھا. یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو میں نے عربی میں کیا ہے اور دعا عربی زبان میں عبرانی زبان میں کی ہے. اس کے بعد اس نے دوسری زبانوں میں بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس کی زبان میں بات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا. اس لیے اگر کوئی آدمی مختلف زبانیں جانتا ہو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. آدمی کو مختلف زبانیں جاننی چاہیے، جیسے کہ اردو ہے، عربی ہے، انگلش ہے، اپنی جو زبانیں ہیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اردو زبان کو سیکھو، اس لیے کہ ہمارے بزرگان کرام کے جو علوم ہیں وہ عربی کے بعد اردو میں ہے. جیسے عربی قرآن میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کو سیکھا ہم نے اور عربی پڑھ رہے ہیں، ایسے اردو بھی سیکھنا چاہیے. دوسرے ممالک میں تو اردو گجراتی غائب ہو رہی ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے، صرف انگلش والوں کو ہی بلاتے ہیں اور انگلش والوں کو ہی موقع ملتا ہے تو وہ لوگ اس سے محروم ہو گئے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام بہت سی زبان جانتے تھے. شاہی مصر نے یہ کہا تھا کہ میں ان سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. تعبیر بتا دی، جو آگے قرآن میں ہے وہی آ چکی ہے، وہ تعبیر بتائی تو اس کو حیرت ہوئی اور کچھ مشورے بھی دیے. چنانچہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا مشورہ ہے آپ کا، رائے کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال آپ خوب کھیتی کرو گے اور ذخیرہ کرو گے، ضرورت کے بقدر کھاؤ گے. مثال کے طور پر یہ کہا کہ سب کھیتی والوں کو یہ کہو کہ اپنی اپنی زمین میں کھیتی کرے، کوئی چھوڑے نہیں، اور 4 حصے تو خود استعمال کر سکتے ہیں 7 سال کے اندر
اور 5واں حصہ اپنے لیے جمع کرو جو قحط کا آئے گا، اس میں وہ کام آئے گا دانا جو قحط سالی کا ہے۔ اس طرح جو کھیتی والے لوگ ہیں عام طور پر وہ کھیتی کرتے تھے، وہ تو ان سے تو تم بے فکر ہو جاؤ گے چونکہ ان کے پاس غلہ موجود ہے۔ اور اب دوسرے لوگ جو کھیتی نہیں کر رہے ہیں اور اطراف میں جو لوگ ہیں خلق خدا، ان کی خدمت کیسے کرو گے؟ تو کہا سرکاری جو زمینیں ہیں اس زمین میں بھی کھیتی کی جاوے اور اس پورے خزانے کو محفوظ کیا جاوے۔ جب قحط کے سال آئیں گے تو اس میں سے تھوڑا 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 ہر ایک غریب کو بھی پہنچایا جائے گا اور کچھ معمولی رقم لی جائے گی۔ اس طرح خزانے کے اندر، سرکاری خزانے کے اندر غلہ بھی جمع ہوگا اور جب قحط کا سال آئے گا تو اس میں مال بھی جمع ہوگا، پیسہ بھی جمع ہوگا، کافی خزانہ جمع ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے یہ بے حد مسرور اور مطمئن ہوا، لیکن کہنے لگا کہ یہ سارا نظام 14 سال کا ہے، 7 سال تو قحط، 7 سال تو فراوانی کے آئیں گے پہلے اور 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اب ان مال کو محفوظ کرنا اور پھر قحط کے سالوں میں اس کو برابر برابر سب کو تقسیم کرنا کہ چلتا بھی رہے اور پریشانی نہ ہو اور مخلوق خدا پریشان نہ ہو، بھوکی نہ مرے، تو یہ کرے گا کون؟ یہ سوال ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر عامل بنا دیجئے، مالک بنا دیجئے، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ 2 صفتیں بیان کی، حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا، اور علیم کا مطلب علم رکھنے والا، جاننے والا۔ یہ 2 چیزیں جب تک نہ ہو آدمی اچھی طرح خدمت خلق کر نہیں سکتا ہے۔ حفیظ ہو یعنی امانت دار ہو، علیم ہو یعنی علم رکھتا ہو۔ مثلا سمجھو کہ ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت تجربہ کار ہیں لیکن امانت دار نہیں ہیں، تو کسی کی بھی کڈنی کاٹ ڈالے گا اور پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ وہ انسانوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ بھی ہوتا ہے جو ہوتے ہوئے آیا ہے، چلتے ہوئے آیا ہے۔ اور اگر امانت دار ہیں، ماشاءاللہ داڑھی سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ کاٹنے بیٹھے گا تو کچھ ادھر ادھر کر ڈالے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں چاہیے۔ اب اتنے بڑے خزانے کی اتنی بڑی پلاننگ، جس کو کون سا کھاتا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ محصول کھاتا کہتے ہیں۔ اس کو سنبھالنا، 14 سال کی پلاننگ کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ سپرد کر دو۔ چنانچہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا کوئی آدمی عہدہ مانگ سکتا ہے؟ مانگنا درست ہے عہدہ مانگنا، تو اس کے لیے پوری تفصیل ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ شاہ مصر نے دیکھا 1 سال تک جو یوسف علیہ السلام کی پلاننگ تھی، تو وہ گرویدہ ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ یہ کام میری کرسی جو ہے، ویسے بھی اب میں کام کا رہا نہیں ہوں، میری جگہ پر بادشاہ یوسف علیہ السلام کو ہی دے دی جاوے۔ تو اللہ نے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت پر پہنچا دیا۔ کہاں سے نکلے تھے؟ چھوٹے تھے، کنویں میں تھے،
اور کنویں سے اللہ بادشاہ کی مصر پر لے آئے. یہ اللہ کا غیبی پلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم جو پڑھتے ہیں ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو یہ کہتے ہیں ایمان لایا میں اللہ پر اور فرشتوں پر، یعنی اللہ کے غیبی نظام پر، اللہ کے غیبی نظام پر. جو غیبی نظام ہے اللہ کا فرشتوں سے چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس پر ہمارا ایمان ہے. عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس عصا تھا اور پانی ختم ہو گیا، پانی مل نہیں رہا تھا، وادی طے میں بھٹک رہے تھے. تو اب اس عصا سے کیا کیا جائے کہ زمین کو کھودا جائے تو اندر سے پانی نکلے. یہ شکل تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، پتھر پر مارو، لاٹھی پتھر پر. ارے بھائی پتھر پر ماریں گے تو ظاہر یہ ہے کہ لاٹھی ٹوٹ جائے گی، کھودیں گے تو پانی نکلے گا. عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، پتھر پر مارو. فاضرب بعصاک الحجر، مارا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 خاندان تھے جیسے میں نے بتایا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ 12 خاندان تھے، تو 12 چشمے جاری ہو گئے. اب دیکھو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اور سمندر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ تو نے تو ہلاکت میں ڈال دیا، آگے سمندر ہے پیچھے فوج ہے. تو کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. اس صورت میں اللہ نے کہا کہ مارو سمندر میں. یہ عصابی عجیب تھا، سمندر میں مارا تو پتھر بن گیا، پانی پر مارتے ہیں تو پتھر بنتا ہے، اور پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کے چشمے اللہ جاری کر دیتے ہیں. حکم اللہ کا ہے، اصل حکم اللہ کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ نے علم دیا تھا، زبانیں دی تھی، اور یہ معجزہ تھا حضرت یوسف کا کہ 1 سال میں اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ بادشاہ نے اپنی کرسی چھوڑ کر ان کو بٹھا دیا. یہ گوارا نہیں تھا کہ کافر بادشاہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کام کریں. مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. اور زلیخا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس بادشاہ نے حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. جو آدمی حرام سے بچتا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے سے اسے پہنچا دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بچے تو وہی چیز جو حرام تھی اللہ نے حلال کر کے ان کو پہنچا دیا. بعض روایتوں میں ہے وہ تو فریفتہ تھی نا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، آگے آیا ہے آیت میں کہ وہ اس پر فدا ہو گئی تھی، کسی طرح بھی اپنا کام نکالنا چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ برائی کا کام کرو، کسی طرح بھی وہ عاشق ہو گئی تھی. لیکن نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری محبت کم ہو گئی، نکاح ہوا تو محبت کم ہو گئی. تو کہنے لگی کہ آپ کے واسطے سے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کے واسطے سے اب
اللہ سے محبت ہو گئی، اس لیے مخلوق سے محبت کم ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو میں نے جو کہا کہ بھئی کیا عہدہ مانگ سکتے ہیں، ہماری شریعت میں اس کا کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت۔ آپ لوگ کچھ کرنا لینا چاہتے ہیں؟ بس یہ تشکیل کر لو، تشکیل کر لو۔